السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 سال پہلے جب میرا شوہر سمندر میں لاپتہ ہوا تھا تو سب نے اسے مردہ قرار دے دیا تھا۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میری شادی میرے دیور سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ میں دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک باہر سے شور سنائی دیا۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو آگے کھڑے آدمی کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ 7 سال پہلے جب میرا شوہر سلمان اپنے خاندانی تجارتی کام کی غرض سے سمندری سفر پر روانہ ہوا تو حالات بالکل معمول کے مطابق تھے، اور کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اتنی طویل اور نہ ختم ہونے والی جدائی میں بدل جائے گا۔ اس دن میرے سسر راشد صاحب اور میری ساس فاطمہ بیگم نے اسے بہت سی دعاؤں کے ساتھ بندرگاہ سے رخصت کیا تھا۔ سلمان کے ساتھ اس کے 2 پرانے ساتھی بھی تھے، جن کے ساتھ وہ اکثر سمندری راستے سے سامان کی ترسیل کا کام کیا کرتا تھا۔ سفر کے ابتدائی 2 دن تک سب کچھ ٹھیک رہا اور ان کا رابطہ مقامی اہلکاروں سے برقرار رہا، لیکن تیسرے دن اچانک موسم خراب ہو گیا اور سمندر میں ایک انتہائی خطرناک طوفان آ گیا۔ طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ساحل پر موجود تمام حفاظتی اداروں نے فوری طور پر سمندر میں موجود کشتیوں کو واپس آنے کا پیغام بھیج دیا۔ کئی کشتیاں واپس آ گئیں، لیکن سلمان کی کشتی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ طوفان گزرنے کے بعد اگلے کئی ہفتوں تک راشد صاحب مسلسل متعلقہ محکموں کے چکر لگاتے رہے۔ انہوں نے مقامی غوطہ خوروں اور کشتی رانوں کے ساتھ مل کر سمندر کے مختلف حصوں میں سلمان کی تلاش کا کام جاری رکھا۔ ہم روزانہ صبح اس امید کے ساتھ اٹھتے کہ شاید آج کوئی اچھی خبر سننے کو ملے، لیکن ہر شام مایوسی کے سائے مزید گہرے ہو جاتے۔ فاطمہ بیگم نے دن رات مصلی پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ امید کی کرنیں معدوم ہونے لگیں۔ جب تلاش کے تمام تر حکومتی اور ذاتی ذرائع ناکام ہو گئے تو محکموں نے مزید تلاش روک دی اور فائلیں بند کر دی۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے سلمان کی واپسی کی امید نہیں چھوڑی تھی۔ راشد صاحب نے اپنے طور پر دوسرے شہروں کی بندرگاہوں پر جا کر بھی معلومات حاصل کی کہ شاید سلمان کی کشتی طوفان کا راستہ بدل کر کسی اور ساحل پر جا لگی ہو، لیکن ہر جگہ سے انہیں صرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسلسل سفر اور پریشانیوں کی وجہ سے راشد صاحب کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ سلمان کی غیر موجودگی میں خاندانی کاروبار کو بہت نقصان پہنچا اور ہمارے مالی حالات دن بدن خراب ہونے لگے۔ ان مشکل حالات میں میرے دیور کامران نے، جو اس وقت مدرسے میں اپنی تعلیم کی آخری مراحل میں تھا، گھر کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کامران نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ حساب کتاب کا کام سیکھا اور محنت مزدوری شروع کر دی تاکہ گھر کا خرچ چلایا جا سکے اور راشد صاحب کی ادویات کا بندوبست ہو سکے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سرکاری اداروں اور پنچایت کے بزرگوں نے متفقہ طور پر ثبوتوں کی عدم دستیابی کی بنا پر سلمان کو مردہ قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ ہمارے خاندان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس دن ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا اور حقیقت کو تسلیم کرنا ہم سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھے باقاعدہ طور پر بیوہ کا درجہ دے دیا گیا اور میرے والدین مجھے اپنے گھر واپس لے جانے کے لیے آ گئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا موقف یہ تھا کہ راشد صاحب اور فاطمہ بیگم اس بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں بالکل اکیلے رہ جائیں گے، اور سلمان کی نشانی کے طور پر میرا ان کے پاس رہنا ان کے لیے ایک سکون کا باعث ہے۔ میرے والدین نے میری بات مان لی اور مجھے سسرال میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔
تیسرا سال شروع ہوتے ہی رشتہ داروں کی طرف سے چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ میری پھوپھی زینب اور چچا مجید اکثر ہمارے گھر آتے اور میرے مستقبل کے حوالے سے مختلف تجاویز دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ میں ابھی جوان ہوں اور میری ساری زندگی اس طرح تنہائی اور ساس سسر کی خدمت میں نہیں گزر سکتی۔ چچا مجید نے کئی بار میرے والد کو بلایا اور انہیں اس بات پر زور دیا کہ وہ مجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میں اپنی زندگی کا کوئی نیا فیصلہ کروں، لیکن میں نے ہر بار انتہائی سادگی اور سختی کے ساتھ ان تمام باتوں کو مسترد کر دیا۔ میں اپنا زیادہ تر وقت گھر کے کام کاج، فاطمہ بیگم کی دیکھ بھال اور راشد صاحب کی دوائیوں کے اوقات کا خیال رکھنے میں گزارتی۔ چوتھے اور پانچویں سال میں حالات نے قدرے استحکام پکڑا۔ کامران کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اسے ایک مقامی تاجر کے پاس اچھی اور مستقل ملازمت مل گئی تھی، جس سے گھر کے معاشی حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ کامران نے واقعی ایک ذمہ دار بیٹے اور بھائی کا کردار ادا کیا اور وہ راشد صاحب کا بھی پورا خیال رکھتا اور مجھ سے بھی انتہائی احترام سے پیش آتا، لیکن معاشرے کی نظریں اور رشتہ داروں کی باتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ چھٹے سال کے آغاز میں میرے والدین نے بھی میرے سسرال آنا کم کر دیا، کیونکہ وہ اس بات پر ناراض تھے کہ میں ان کی بات نہیں مان رہی۔ محلے کی عورتیں جب بھی فاطمہ بیگم سے ملنے آتی تو وہ کھلے عام اس بات کا اظہار کرتی کہ ایک جوان بیوہ کا اس طرح گھر میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں، اور یہ کہ جلد از جلد میرا گھر دوبارہ بسایا جانا چاہیے۔ ان مسلسل باتوں کا اثر فاطمہ بیگم کے ذہن پر بھی پڑنے لگا۔ وہ راتوں کو روتی رہتی اور اکثر مجھ سے کہتی کہ میری وجہ سے انہیں مجرم ہونے کا احساس ہوتا ہے، انہوں نے میری زندگی کو قید کر رکھا ہے۔ 7ویں سال میں خاندانی دباؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ چچا مجید اور پھوپھی زینب نے ایک دن خاندان کے تمام اہم لوگوں کو ہمارے گھر جمع کر لیا۔ اس بیٹھک میں میرے والدین کو بھی خاص طور پر بلوایا گیا۔ بیٹھک کا مقصد صرف اور صرف میرے مستقبل کے بارے میں حتمی اور آخری فیصلہ کرنا تھا۔ بحث کا آغاز چچا مجید نے کیا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ 7 سال کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے اور اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سلمان اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے مزید انتظار کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ میرے والد نے بھی ان کی تائید کی اور کہا کہ آج ہی مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے اور کچھ ہی عرصے میں اپنے ہی خاندان میں موجود ایک رشتہ دار کے ساتھ میرا نکاح کر دیں گے۔ یہ سن کر راشد صاحب اور فاطمہ بیگم پریشان ہو گئے۔ راشد صاحب نے ہاتھ جوڑ کر میرے والد سے التجا کی کہ وہ مجھے ان سے دور نہ کریں، کیونکہ میں ان کے گھر کی رونق اور ان کے بیٹے کی آخری نشانی ہوں۔ راشد صاحب کا کہنا تھا کہ میرے جانے کے بعد ان کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس جذباتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے خاندان کے ایک بزرگ نے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تجویز دی کہ اگر دونوں خاندان مجھے دربدر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اور راشد صاحب مجھے اپنے گھر سے رخصت نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا واحد اور بہترین شرعی حل یہ ہے کہ میرا نکاح کامران کے ساتھ کر دیا جائے۔ یہ تجویز سنتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرے لیے یہ بات کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں نے ہمیشہ کامران کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا تھا اور اس نے بھی مجھے ہمیشہ ایک بڑی بہن کی طرح عزت دی تھی۔ راشد صاحب نے شروع میں اس تجویز پر خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کامران عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا ہے اور یہ رشتہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھوپھی زینب اور چچا مجید نے اس تجویز کی بھرپور حمایت کی
ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ہر لحاظ سے مناسب ہے، اس سے خاندان کی عزت گھر کے اندر ہی رہے گی، مجھے کسی غیر کے گھر نہیں جانا پڑے گا، اور راشد صاحب کو اپنی بہو اور بیٹی جیسی ہستی سے جدا نہیں ہونا پڑے گا۔ اس دن کے بعد سے مجھے مسلسل قائل کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ فاطمہ بیگم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور مجھ سے رو رو کر منتیں کرنے لگی کہ میں کامران کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لوں۔ انہوں نے مجھے واسطے دیے کہ اگر میں نے یہ رشتہ نہ مانا تو وہ میرے والدین کے گھر جانے کی صورت میں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ میرے والدین نے بھی مجھے سمجھایا کہ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے اور مجھے تحفظ کی ضرورت ہے، جو کامران سے بہتر اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کامران کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں آئی، کیونکہ وہ اپنے والدین کا انتہائی فرما بردار بیٹا تھا، اور اس نے یہ سارا معاملہ اپنے بڑوں کے فیصلے پر چھوڑ دیا تھا۔ مسلسل کئی ہفتوں تک یہ ذہنی اذیت اور بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ میں اکیلے میں بیٹھ کر روتی رہتی کہ تقدیر مجھے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے انکار کی وجہ سے میری ساس سسر کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور خاندان میں روزمرہ کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، تو میرے پاس حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اور صرف اپنے بزرگوں کی عزت اور سکون کی خاطر اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ میری حامی بھرنے کے بعد نکاح کی تیاریاں انتہائی سادگی کے ساتھ کی گئی۔ نہ کوئی نیا لباس لایا گیا، نہ ہی کوئی تقریب منعقد کی گئی۔ گھر کے گنے چنے افراد کی موجودگی میں سب کچھ طے پا گیا، اور یوں 7 سال پہلے جب میرا شوہر سمندر میں لاپتہ ہوا تھا تو سب نے اسے مردہ قرار دے دیا تھا، اور آج خاندان کی تمام تر بحثوں اور گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میری شادی میرے دیور کامران سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ نکاح کی وہ مختصر اور بے رونق سی تقریب ختم ہونے کے بعد مجھے کامران کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے پہلے اپنے شوہر سلمان کے ساتھ زندگی کے بے شمار خوبصورت دنوں گزارے تھے، اور آج اسی گھر میں ایک نئے رشتے کے ساتھ میری ایک نئی شروعات ہو رہی تھی۔ میرے وجود پر ایک عجیب سی بے حسی طاری تھی۔ لال رنگ کا وہ عروسی جوڑا جو فاطمہ بیگم نے اپنے پرانے صندوق سے نکال کر مجھے پہنایا تھا، مجھے اپنے جسم پر کسی بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو اور ماضی کی تمام یادیں ایک ایک کر کے میرے ذہن کے پردے پر چلنے لگی ہوں۔ یہ کمرہ جسے میں نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی جیسے دیور کے کمرے کے طور پر دیکھا تھا، آج میرا مقدر بن چکا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کامران کی کتابیں، اس کے کپڑے اور اس کی روزمرہ کی استعمال کی اشیاء، سب کچھ ویسے ہی تھا، لیکن میرے لیے اس کمرے کی حیثیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں پلنگ کے ایک کنارے پر خاموشی سے بیٹھ گئی اور میری نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ دماغ میں سوچوں کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ مجھے بار بار سلمان کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ 7 سال پہلے آخری بار اس گھر کے دروازے سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آواز، اس کی باتیں اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ تمام لمحے جو میں نے پچھلے 7 سالوں میں اپنے دل کے کسی گہرے کونے میں دفن کر دیے تھے، آج اچانک زندہ ہو کر مجھے تڑپا رہے تھے۔ میں خود کو ایک مجرم تصور کر رہی تھی، جیسے میں نے سلمان کی محبت کے ساتھ کوئی
بہت بڑی غداری کی ہو، حالانکہ میرا ضمیر جانتا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ صرف اور صرف راشد صاحب اور فاطمہ بیگم کی خاطر کیا ہے، جن کی زندگی کا دار و مدار اب مجھ پر تھا۔ کمرے کے باہر گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھوپھی زینب اور چچا مجید نکاح کے فوراً بعد اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، کیونکہ انہیں بھی اندازہ تھا کہ یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں بلکہ ایک مجبوری کا سودا ہے۔ میرے والدین بھی بوجھل قدموں کے ساتھ رخصت ہو گئے تھے، اور جاتے ہوئے میری ماں نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگایا تھا اور کہا تھا کہ شاید اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں صرف راشد صاحب، فاطمہ بیگم، کامران اور میں رہ گئے تھے۔ راشد صاحب اور فاطمہ بیگم اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور ان کے کھانسنے کی آوازیں کبھی کبھار اس خاموشی کو توڑ دیتی تھی۔ دوسری طرف کامران ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی اس وقت اسی ذہنی کشمکش کا شکار ہوگا جس سے میں گزر رہی ہوں۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، اور اس نے ہمیشہ مجھے بھابھی کہہ کر پکارا تھا۔ آج اچانک مجھے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنا اس کے لیے بھی کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر باہر صحن میں وقت گزار رہا ہے تاکہ مجھے تنہائی مل سکے اور میں اپنے آپ کو اس نئی حقیقت کے لیے تیار کر سکوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں موجود گھڑی کی ٹک ٹک مجھے کسی ہتھوڑے کی ضرب جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اٹھ کر دروازہ کھولوں اور باہر جا کر کامران سے کہوں کہ ہم دونوں کبھی اس رشتے کو اس طرح نہیں نبھا سکیں گے جیسے میاں بیوی نبھاتے ہیں، لیکن پھر مجھے راشد صاحب کی وہ التجا یاد آ جاتی جو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر میرے والد سے کی تھی، اور میرے قدم وہیں رک جاتے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور مجھے ہر حال میں اس رشتے کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد مجھے باہر صحن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے لگا شاید کامران اب کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور میں نے اپنی چادر کو مزید کھینچ کر اپنے چہرے پر گرا لیا۔ قدموں کی آواز قریب آئی اور پھر دروازے کے پاس آ کر رک گئے، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ قدموں کی آہٹ دوبارہ دور جانے لگی۔ کامران کے اندر ابھی تک اس کمرے میں داخل ہونے کا حوصلہ نہیں پیدا ہوا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے مزید اذیت ناک ہوتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ رات جلد از جلد گزر جائے اور صبح کا سورج ایک نئی حقیقت کے ساتھ طلوع ہو جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ گھنٹوں کا یہ سفر صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ مجھے اس مشکل وقت سے نکالے اور میرے دل کو سکون عطا کرے۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح پچھلے 7 سالوں میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر سلمان کی واپسی کی دعائیں مانگی تھیں، اور آج میں ایک نئے رشتے میں بندھنے کے بعد اپنے لیے صبر کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تقدیر کا یہ کیسا کھیل تھا جس نے مجھے لا کر ایک ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا جہاں نہ آگے بڑھنے کا راستہ تھا اور نہ ہی پیچھے مڑنے کی کوئی گنجائش تھی۔ کمرے میں حبس بڑھتا جا رہا تھا اور میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ کھڑکی کھول کر تھوڑی سی تازہ ہوا اندر آنے دوں۔ میں آہستہ سے پلنگ سے اٹھی اور کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر گلی کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ محلے کی گلیاں سنسان تھیں اور رات کی تاریکی میں ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
سٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی میں مجھے کچھ آوارہ کتے ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آئے۔ یہ وہی گلی تھی جہاں سے سلمان مجھے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر اکثر سیر کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ ہر چیز میں سلمان کی یاد بسی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا کھولا تو رات کی خنک ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، جس نے مجھے تھوڑا سا سکون بخشا۔ میں کھڑکی کے پاس ہی کھڑی رہی، باہر کے اندھیرے میں خلا کو گھورتی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس اندھیرے میں کوئی راز چھپا ہے جو مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ وقت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں مسلسل ماضی کی یادوں میں الجھی ہوئی تھی کہ کیسے ہم سب مل کر ایک خوشحال خاندان کی طرح رہتے تھے۔ تہواروں کی خوشیاں، عید کے دن اور گھر میں پکنے والے کھانوں کی خوشبو، مجھے سب کچھ بہت شدت سے یاد آ رہا تھا۔ 7 سال کا عرصہ ایک طویل مدت ہوتی ہے جس میں انسان کے دکھ دھندلے پڑ جاتے ہیں، لیکن آج کی اس رات نے میرے تمام زخموں کو دوبارہ تازہ کر دیا تھا۔ مجھے اپنا آپ ایک کھلونے کی طرح لگ رہا تھا جس کے ساتھ حالات اور تقدیر اپنے حساب سے کھیل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کامران بھی اس وقت صحن کے کسی کونے میں بیٹھا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اسے بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی چاہیے تھی جس کے ساتھ وہ اپنے خواب بن سکے، نہ کہ ایسی عورت جو اس کے بڑے بھائی کی بیوہ ہو اور عمر میں اس سے بڑی ہو۔ ہم دونوں ہی اس رشتے میں برابر کے مجبور تھے، اور ہماری خاموشی اس مجبوری کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے دم توڑ رہے تھے اور صبح صادق کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا جب مجھے دور سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی محلے دار اپنے کسی کام سے واپس آ رہا ہے، شاید کوئی مسافر راستہ بھول گیا ہے، لیکن پھر ان آوازوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور ایسا محسوس ہوا جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ تیز تیز قدموں سے ہماری گلی کی طرف آ رہے ہوں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں نے کھڑکی کے شیشے سے مزید باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن تاریکی کی وجہ سے مجھے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ آوازیں اب مزید قریب آ چکی تھیں اور میں صاف سن سکتی تھی کہ کچھ لوگ آپس میں اونچی آواز میں بحث کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی رات گئے محلے میں اتنا شور کیوں ہو رہا ہے، اور اس قدر ہجوم رات کے اس پہر کیوں جمع ہے۔ میں نے گھبراہٹ میں کھڑکی بند کر دی اور دوبارہ پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن میرا دھیان اب پوری طرح باہر کی طرف لگا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آوازیں بالکل ہمارے گھر کے مرکزی دروازے کے باہر آ کر رک گئیں۔ پھر اچانک کسی نے ہمارے دروازے کو انتہائی زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازے پر پڑنے والی ہر ضرب کے ساتھ میرا دل زور سے دھڑک اٹھتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ محلے کے لوگ اس وقت ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں اور وہ اس قدر مشتعل کیوں لگ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں مختلف وسوسے جنم لینے لگے کہ کہیں کامران کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، کہیں کسی نے ہمارے گھر پر حملہ تو نہیں کر دیا۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگی۔ دروازہ پیٹنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ راشد صاحب اور فاطمہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور میں ان کی گھبرائی ہوئی آوازیں سن سکتی تھی۔
جو آپس میں بات کر رہے تھے کہ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے۔ میں نے سنا کہ کامران تیزی سے صحن کی طرف بھاگا اور اس نے بلند آواز میں پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے کئی لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ ابھریں جو بے تحاشا کچھ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے اندر کمرے میں ان کی بات واضح طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ باہر کوئی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو چکا ہے۔ کامران نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ کھلتے ہی باہر کا سارا شور یکدم گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ محلے کے بہت سے لوگ صحن میں آ چکے تھے اور ان کے بولنے کی آوازیں اس قدر زیادہ تھیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر جا کر دیکھوں، لیکن میری موجودہ حالت اور دلہن کا لباس مجھے کمرے سے باہر نکلنے سے روک رہا تھا۔ میں نے کان دروازے کے ساتھ لگا لی تاکہ سن سکوں محلے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے محلے کے ایک بزرگ چودھری صاحب کی آواز آئی جو راشد صاحب سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور حیرت تھی۔ راشد صاحب کی آواز بھی آئی، لیکن وہ بہت مدھم تھی، جیسے وہ صدمے کی حالت میں ہو یا انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ اچانک محلے کی کچھ عورتوں کی آوازیں بھی ابھرنا شروع ہو گئیں، جو شاید مردوں کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ صورتحال انتہائی غیر معمولی اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا گھوم رہی ہے اور میں کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہوں۔ صحن میں موجود ہجوم کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا اور پھر اچانک اس شور کے درمیان سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان خوفناک اور دل دہلا دینے والی آوازوں نے میرے دل میں شدید دہشت پیدا کر دی۔ مجھ سے مزید ایک پل بھی کمرے میں رکا نہیں گیا اور میں نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں صحن میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ راشد صاحب چارپائی پر نڈھال بیٹھے تھے۔ فاطمہ بیگم ان کے قدموں میں گر کر زارو قطار رو رہی تھی۔ محلے کے لوگ ان کے گرد جمع تھے اور سب کے چہروں پر عجیب حیرانی نمایاں تھی۔ کامران ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ پھوپھی زینب اور چچا مجید بھی ہجوم کے بیچ موجود تھے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس گھر میں کون سی مصیبت آ گئی ہے۔ عورتیں مجھے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور میری نظریں ہجوم کو چیرتی ہوئی مرکزی دروازے کی طرف اٹھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو آگے کھڑے آدمی کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ میرے سامنے کھڑے ہجوم کے بالکل درمیان میں موجود وہ خستہ حال شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر سلمان تھا۔ وہ سلمان جسے سمندر کی بے رحم اور قاتل لہروں نے ہم سے چھین لیا تھا اور جسے پچھلے 7 سالوں سے سرکاری اداروں سے لے کر ہمارے پورے خاندان نے متفقہ طور پر مردہ تصور کر لیا تھا۔ اس لمحے میرے قدموں تلے سے زمین مکمل طور پر نکل گئی اور مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سر پر آسمان تیزی سے گھومنے لگا ہو۔ میری آنکھوں پر یقین کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہو رہا تھا اور میں بار بار اپنی آنکھیں جھپک کر یہ تسلی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا واقعی یہ کوئی بھیانک خواب ہے یا حقیقت۔ وہ شخص جو اس وقت ہجوم کے بیچوں بیچ میرے سامنے کھڑا تھا، اس کی شکل و صورت کے خد و خال بالکل سلمان جیسے تھے، لیکن اس کا حلیہ اور اس کی ظاہری حالت مکمل طور پر بدل چکی تھی اور وہ بالکل ایک
اجنبی انسان لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ دھوپ کی تپش اور سمندری ہواؤں کی سختی کی وجہ سے شدید کالا اور جھلسا ہوا پڑ چکا تھا۔ اس کے بال بے تحاشا بکھرے ہوئے اور لمبے تھے، جن میں مٹی، ریت اور سمندری نمک بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری اور واضح جھریاں پڑ چکی تھیں، جو اس کی اصل عمر سے کہیں زیادہ کی گواہی دے رہی تھی اور اسے ایک بوڑھا انسان ثابت کر رہی تھی۔ اس نے انتہائی خستہ حال، میلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، جن سے مچھلیوں اور سمندری کھارے پانی کی ایک مخصوص اور تیز بو آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں انتہائی کھردرے اور پرانے زخموں کے نشانات سے بھرے ہوئے تھے، جیسے اس نے اپنی زندگی کے یہ 7 سال کسی بہت سخت جان اور جان لیوا جسمانی مشقت میں گزارے ہوں۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں اور میں حیرت اور صدمے کی زیادتی کے باعث سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ وہ ہجوم کے درمیان بالکل خوفزدہ اور سہما ہوا کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور گہری اجنبیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہجوم کو اور ہمیں باقاعدہ ایسے گھور کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کے لوگوں کو دیکھ رہا، اور اس کے چہرے پر پہچان کی کوئی ایک معمولی سی رمق بھی موجود نہیں تھی۔ محلے کے بزرگ اور معزز چودھری صاحب نے آگے بڑھ کر راشد کے جھکے ہوئے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی جذباتی اور کانپتی ہوئی آواز میں سب کو بتایا کہ یہ کوئی بہت بڑا معجزہ ہے کہ آج رات جب وہ شہر کے مضافات میں واقع پرانی مچھلی منڈی کے پاس سے اپنے کسی نجی کام کے سلسلے میں گزر رہے تھے، انہوں نے اس شخص کو وہاں ایک بند دکان کے تھڑے پر کھڑے دیکھا، جو وہاں موجود اکا دکا دکانداروں سے کسی سستے مسافر خانے کا راستہ پوچھ رہا تھا۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید رات کے اندھیرے اور ان کی کمزور بینائی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن جب وہ اس کے بالکل قریب گئے اور دکان کے باہر لٹکتے ہوئے پرانے بلب کی پیلی روشنی میں اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھا تو ان کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اسے فوراً پہچان گئے کہ یہ تو راشد صاحب کا گمشدہ بیٹا سلمان ہے، جس کا غائبانہ جنازہ کئی سال پہلے پڑھایا جا چکا تھا۔ محلے کے دیگر چند لوگ جو اس وقت منڈی میں کسی کام سے موجود تھے، وہ بھی چودھری صاحب کے بلانے پر وہاں جمع ہو گئے، اور سب نے مل کر اسے روکا اور بار بار چہرے کو دیکھ کر تصدیق کی کہ واقعی یہ سلمان ہی ہے۔ چودھری صاحب نے مزید بتایا کہ جب انہوں نے سلمان کو اس کے اصل نام سے پکارا اور اسے اس کے گھر والوں اور ماضی کے بارے میں پوچھا تو اس نے انتہائی حیرت اور پریشانی سے انہیں دیکھا اور کہا کہ وہ کسی سلمان کو نہیں جانتا اور نہ ہی اس کا اس شہر یا اس محلے سے کوئی تعلق ہے۔ ہجوم کے مسلسل شور اور یکے بعد دیگرے پوچھے جانے والے سوالات سے وہ شدید گھبرا گیا تھا، اور اس نے وہاں سے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن محلے والوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر پکڑ لیا اور زبردستی اپنے ساتھ یہاں تک لے آئے تاکہ راشد صاحب اور فاطمہ بیگم کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور کھوئی ہوئی خوشی واپس لا کر دے سکیں۔ یہ سب سن کر گھر کے صحن میں موجود ہر شخص پر ایک گہرا سکتہ طاری تھا۔ فاطمہ بیگم، جو ابھی تک زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھیں، انہوں نے ہمت کر کے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی،
اور لڑکھڑاتی ہوئی سلمان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے اپنے بوڑھے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سلمان کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی تو سلمان نے شدید گھبرا کر اپنا چہرہ یکدم پیچھے کر لیا اور انتہائی اجنبی اور وحشت زدہ نظروں سے فاطمہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ فاطمہ بیگم نے دل خراش چیخ مار کر کہا، میرے بچے، تم اتنے سال کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے تمہارے بغیر یہ 7 سال کس کرب اور اذیت میں گزارے ہیں؟ ذرا میری طرف غور سے دیکھو، میں تمہاری بدقسمت ماں ہوں۔ لیکن سلمان کی آنکھوں میں صرف خوف اور شدید الجھن موجود تھی۔ اس نے محلے والوں کی طرف منت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ خدا را مجھے چھوڑ دو، میں کوئی سلمان نہیں ہوں، میرا نام عبداللہ ہے اور میں ایک انتہائی غریب اور معمولی ماہی گیر ہوں۔ میں تو صرف یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیاں بیچنے اور اپنے استعمال کے لیے کچھ سستا سامان خریدنے آیا تھا، اور آپ لوگ مجھے زبردستی پکڑ کر یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ مجھے میرے گاؤں واپس جانے دو، میرے ساتھی ساحل پر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی یہ عجیب و غریب باتیں سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ رائش صاحب نے بھی روتے ہوئے آگے بڑھ کر سلمان کو اپنے گلے لگانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن سلمان نے انہیں بھی سختی سے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ وہ انہیں بالکل نہیں جانتا۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کی تکرار کر رہا تھا، اس کا اس گھر اور ان لوگوں اور اس شہر سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ سالوں پرانا راز اب آہستہ آہستہ سب کے سامنے پوری طرح کھل رہا تھا۔ محلے کے ایک اور نوجوان نے، جو مچھلی منڈی میں سلمان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر ماہی گیروں سے تفصیلی بات کر کے آیا تھا، اس نے مجمع کو مخاطب کر کے بتایا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس نے انتہائی افسردہ آواز میں کہا کہ 7 سال پہلے جب سمندر میں وہ خوفناک طوفان آیا تھا تو سلمان کی کشتی درمیانی سمندر میں بے قابو ہو کر غرق ہو گئی تھی اور اس کے باقی تمام ساتھی پانی میں ڈوب کر مر گئے تھے، لیکن سلمان کسی نہ کسی طرح کشتی کے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے ایک بڑے تختے کے سہارے سمندر کی بے رحم لہروں کو مسلسل مقابلہ کرتا رہا۔ کئی دن تک بھوکا پیاسا اور زخمی حالت میں سمندر میں بھٹکنے کے بعد لہروں نے اسے ایک انتہائی دور دراز اور غیر معروف ساحلی گاؤں کے ویران کنارے پر زندہ لا کر پھینک دیا۔ وہاں کے مقامی غریب ماہی گیروں نے اسے اگلی صبح ساحل کے ریت پر بے ہوشی کی حالت میں پایا تھا۔ اس کے سر پر کسی بھاری چیز یا کشتی کے ٹوٹے ہوئے حصے کے زور سے ٹکرانے سے بہت گہرا زخم آیا تھا اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ وہ لوگ ترس کھا کر اسے اٹھا کر اپنی کچی جھونپڑی میں لے گئے اور مقامی جڑی بوٹیوں سے اس کا روایتی علاج کیا۔ کئی ہفتوں کی مسلسل بے ہوشی اور تیز بخار کے بعد جب اسے آخر کار ہوش آیا تو سر کی اس گہری چوٹ کی وجہ سے اس کی یاداشت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اسے اپنا اصلی نام، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی بیوی اور اپنا ماضی کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ بالکل ایک کوری سلیٹ کی طرح ہو چکا تھا، جس کے ذہن پر ماضی کا کوئی ایک نقش بھی باقی نہیں تھا۔ ان غریب اور رحم دل ماہی گیروں نے اس بے سہارا جان کر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ چونکہ اسے اپنا نام یاد نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ پچھلے پورے 7 سالوں سے وہ اسی دور دراز پسماندہ گاؤں میں ایک عام اور غریب ماہی گیر کی طرح مشقت بھری زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دن رات شدید دھوپ میں سمندر میں مچھلیاں پکڑتا اور ان کے ساتھ مل کر اپنا پیٹ پالتا۔ آج وہ زندگی میں پہلی بار ان ماہی گیروں کے ساتھ اس بڑے شہر کی بڑی منڈی میں مچھلیاں بیچنے کے لیے آیا تھا، اور راستہ بھول کر
اس طرف نکل آیا تھا جہاں محلے والوں نے اسے پہچان کر پکڑ لیا۔ یہ ساری ہولناک حقیقت سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے منو بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ ایک طرف یہ جان کر میرے اندر خوشی کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان امڈ آیا تھا کہ میرے شوہر جس کی موت کا یقین کر کے میں نے اپنی جوانی کے قیمتی 7 سال روتے ہوئے اور اس کا سوگ مناتے ہوئے گزار دیے، وہ آج بالکل زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی یہ خستہ حالت اور اس کی یادداشت کھو جانے کا گہرا دکھ مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ زندہ تو تھا لیکن وہ پرانا سلمان ہرگز نہیں تھا جسے میں جانتی تھی اور جس سے میں نے محبت کی تھی۔ وہ میرا شوہر ہوتے ہوئے بھی مجھ سے اور اس پورے گھر سے بالکل بیگانہ اور لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ بھی زینب اور چچا مجید جو اس وقت تک خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، وہ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے سلمان کو مختلف پرانی خاندانی باتیں یاد دلانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے اس کے بچپن کے پرانے قصے سنائے اور اسے اس کے کمرے، گھر کے پرانے درخت اور مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بار بار پوچھا کہ کیا اس سے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن سلمان ہر بات کے جواب میں صرف نفی میں سر ہلاتا اور ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا کہ اسے یہاں سے جانے دیا جائے۔ اس سارے ہنگامے اور رونے دھونے کے عین درمیان کامران جو اب تک ایک طرف دیوار کے ساتھ مکمل خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی اندرونی حالت دیدنی اور قابل رحم تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور صدمہ نمایاں تھا۔ وہ اپنے اس بڑے بھائی کو زندہ سلامت دیکھ کر جس کی موت کا مکمل یقین کر کے اس نے آج ہی میرے ساتھ یعنی اپنی بھابھی کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس پیچیدہ ترین صورتحال نے سب کے ذہنوں میں ایک نیا اور خطرناک بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ محلے کی عورتیں جو تھوڑی دیر پہلے تک مجھ پر اور میرے خاندان کے اس نئے فیصلے پر طرح طرح کی باتیں بنا رہی تھیں، اب آپس میں چمگوئیاں اور سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ اب اس گھر کا اور اس رشتے کا کیا بنے گا۔ ایک عورت نے دوسری کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے انتہائی حیرت سے کہا کہ اب اس بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا؟ آج ہی تو خاندان والوں نے زبردستی اس کا نکاح چھوٹے بھائی سے کروایا اور اب کچھ ہی گھنٹوں بعد بڑا بھائی جو اس کا اصل اور پہلا شوہر ہے وہ زندہ واپس آ گیا ہے۔ شریعت اور قانون کے مطابق اب کیا فیصلہ ہوگا اور یہ لڑکی کس کی بیوی کہلائے گی؟ یہ کاٹھ دار الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے اور میرے پورے وجود کو جلا رہے تھے۔ میں دلہن کے اس بھاری لال جوڑے میں صحن کے کونے میں کھڑی خود کو دنیا کی سب سے بے بس، مظلوم اور بدقسمت عورت محسوس کر رہی تھی۔ وہ اور اسی جوڑا جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے ایک سماجی مجبوری کا نشان تھا، اب میرے لیے ایک خوفناک گناہ اور شدید شرمندگی بن چکا تھا۔ میں شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی کہ میرا پہلا شوہر میرے بالکل سامنے کھڑا ہے اور میں اس کے چھوٹے بھائی کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں لگائے اس کی دلہن بنی اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرے الجھے ہوئے ذہن میں سوالوں کی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ چکی تھی کہ اب میری اصل حیثیت کیا ہے؟ کیا میں اب بھی سلمان کی جائز بیوی ہوں یا وہ نکاح جو چند گھنٹے پہلے محلے کے مولوی صاحب نے کامران کے ساتھ پڑھایا تھا وہ مجھے شرعی طور پر کامران کی بیوی بنا چکا ہے؟ حالانکہ میرے دل اور ضمیر نے کبھی بھی سلمان کی جگہ کسی اور مرد کو نہیں دی تھی، اور کامران کے ساتھ نکاح صرف اور صرف خاندان کے مسلسل دباؤ اور ساس سسر کی گرتی ہوئی صحت اور جان بچانے کے لیے کیا تھا۔
لیکن ظاہری اور زمینی حقیقت تو یہی تھی کہ میں اب ایک انتہائی عجیب اور پیچیدہ رشتے کی الجھن میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ راشد صاحب کی طبیعت اب مزید خراب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار سلمان کی طرف اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے اور جب سلمان گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر درد سے رونے لگتے۔ فاطمہ بیگم نے روتے ہوئے سلمان کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے مختلف قسمیں دینے لگیں کہ وہ انہیں اس طرح بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ کر ہرگز نہ جائے۔ انہوں نے گڑ گڑا کر کہا کہ ہم تمہارا ملک کے بہترین معالجین سے علاج کروائیں گے اور تمہاری کھوئی ہوئی یادداشت واپس لانے کے لیے اپنی ساری جمع پونجی اور دولت پانی کی طرح بہا دیں گے، لیکن تم بس ایک بار اس بات کا اقرار کر لو کہ تم ہمارے بچھڑے ہوئے سلمان ہو۔ لیکن سلمان کی الجھن اور گھبراہٹ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات روتے ہوئے دہرا رہا تھا کہ آپ لوگ مجھے پاگل کر دیں گے۔ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میں عبداللہ ہوں، مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ لوگ کل صبح سویرے ساحل کی طرف واپس اپنے گاؤں نکل جائیں گے۔ اگر میں مقررہ وقت پر وہاں نہ پہنچا تو وہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں گے اور میں اس بڑے اور اجنبی شہر میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ چودھری صاحب اور دیگر محلے والوں نے زبردستی سلمان کو صحن میں بچھی ہوئی پرانی چارپائی پر بٹھانے کی کوشش کی اور اسے ٹھنڈا پانی پلایا تاکہ اس کے اڑے ہوئے حواس کچھ بحال ہوں اور وہ پرسکون ہو کر ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ محلے کے ایک سمجھدار نوجوان نے بلند آواز میں مشورہ دیا کہ ہمیں صبح کا انتظار کیے بغیر فوراً کسی ماہر معالج کو بلانا چاہیے جو اس کا طبی تفصیلی معائنہ کرے اور ہمیں بتائے کیا واقعی اس کی یادداشت مکمل طور پر جا چکی ہے یا کچھ علاج کے ذریعے اپنا ماضی یاد دلایا جا سکتا ہے۔ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے طویل، تاریک اور اذیت ناک رات بن چکی تھی۔ گھر کے ہر طرف افراتفری اور بہتے ہوئے آنسوؤں کا راج تھا۔ کسی نے میرے بوڑھے والدین کو بھی ان کے گھر جا کر اس ناقابل یقین واقعے کی خبر دے دی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی بدحواسی کی حالت میں بھاگتے ہوئے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میری ماں نے دروازے سے داخل ہوتے ہی مجھے اس لال جوڑے میں دیکھا، پھر صحن کے بیچوں بیچ چارپائی پر سر جھکائے بیٹھے خستہ حال سلمان کو دیکھا تو وہ صدمے سے وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میرے والد نے چچا مجید اور چودھری صاحب سے ایک طرف کھڑے ہو کر تفصیلی بات کی اور تمام حقیقت جاننے کے بعد وہ بھی شدید صدمے کا شکار ہو کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو پکڑا اور راشد صاحب سے کہا، یہ قدرت کا کیسا کٹھن امتحان ہے کہ جب ہم سب مل کر ایک مشکل فیصلہ کر کے اس بچی کی رکی ہوئی زندگی کو ایک نئے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی تو تقدیر نے ہمارا سارا خاندانی فیصلہ ہی الٹ کر رکھ دیا۔ اب اس بچی کی زندگی اور اس کی عزت کا کیا بنے گا؟ محلے کا ہجوم رات کے اس پہر بھی کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ حیرت انگیز خبر رات کی تاریکی میں جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ راشد صاحب کا وہ بیٹا جو 7 سال پہلے سمندر کے طوفان میں ڈوب کر مر گیا تھا، وہ آج رات اچانک زندہ واپس آ گیا ہے۔ لوگ وہ اپنا سارا ماضی بھول چکا ہے۔ لوگوں کے اس بے ہنگم ہجوم میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کوئی اسے ہمارے خاندان پر اللہ کا عذاب سمجھ رہا تھا کہ ہم نے شرعی مدت پوری ہونے کے باوجود جلدی کر کے ایک زندہ شخص کی بیوی کا نکاح اس کے سگے بھائی سے کر دیا۔ میرے لیے وہاں سب کے سامنے اس حالت میں کھڑا رہنا اب ناممکن ہو رہا تھا۔
میری ٹانگیں خوف اور تھکاوٹ سے کانپ رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا میں ابھی کسی بھی پل بے ہوش ہو کر فرش پر گر جاؤں گی۔ میں نے ایک آخری نظر سلمان کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی چارپائی پر اپنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر انتہائی بے بسی اور تھکاوٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی سگے رشتوں کے درمیان ایک قیدی کی طرح محسوس کر رہا تھا، جس پر چاروں طرف سے سوالوں اور رشتوں کی مسلسل یلغار ہو رہی تھی۔ کامران نے بالآخر اپنی طویل خاموشی توڑی اور وہ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا سلمان کے قریب پہنچا اور اس نے سلمان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے کھردرے اور زخموں سے بھرے ہاتھوں کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لے لیا اور زاروں قطار روتے ہوئے بولا، بھائی، میں تمہارا سب سے چھوٹا بھائی کامران ہوں۔ کیا تمہیں واقعی میرے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں؟ ہم دونوں ایک ساتھ اسی صحن میں کرکٹ کھیلتے تھے اور تم مجھے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر روزانہ اسکول چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ یاد کرو بھائی، میں تمہارا لاڈلا کامران ہوں۔ سلمان نے کامران کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی خالی آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک پیدا ہوئی، جیسے وہ ذہن کے کسی تاریک کونے سے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن پھر اس نے اچانک اپنا سر پکڑ لیا اور شدید تکلیف اور درد سے کراہتے ہوئے بولا، میرے سر میں بہت زور کا درد ہو رہا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، خدا را مجھے مت ستاؤ، مجھے جانے دو۔ کامران کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے اپنا سر سلمان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر صحن میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی۔ راز مکمل طور پر سب کے سامنے کھل چکا تھا کہ میرا شوہر سمندر میں کبھی مرا ہی نہیں تھا، وہ زندہ تھا اور 7 سال تک ایک لاوارث اور غریب ماہی گیر کی مشقت بھری زندگی گزارتا رہا تھا۔ لیکن اس ہولناک راز کے کھلنے نے ہماری زندگیوں کے تمام دھاگے اس قدر بری طرح الجھا دیے تھے۔ اب کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان الجھے ہوئے دھاگوں کو کیسے سلجھایا جائے۔ میرے والدین، ساس سسر، رشتہ دار اور تمام محلے والے سب کے سب ایک عجیب سی بے یقینی اور شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا کھڑے تھے۔ خاندان کے بزرگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ میرا کامران کے ساتھ ہونے والا نکاح قطعی طور پر باطل ہے، کیونکہ میرا شوہر سلمان زندہ موجود ہے۔ کامران نے خوشی کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو گلے لگایا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسی لمحے یہ اٹل فیصلہ کیا کہ میں اپنے حقیقی شوہر کو اس تکلیف دہ حالت میں ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے وہ عروسی لباس تبدیل کیا اور سلمان کے علاج اور اس کی گمشدہ یادداشت واپس لانے کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔